عمران خان نے ان لوگوں کا شعور چھین کے ان کو بے شعور کیا ہے. ان لوگوں کو ایسا شعور دیا ہے جو ایکچولی اس دنیا میں ایگزسٹ اگر آج ہم غار کے زمانے میں چلے جائیں نا تو ادھر ایگزسٹ کرتا تھا. انہوں نے موقع پرستی دیکھی, انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی اندر گیا ہوا ہے. اب وہ آدمی جو کہ مجھے بڑا پڑھا لکھا مانتا ہے, عمران خان تو جاہل اتنا ہے کہ وہ کسی کو بھی پڑھا لکھا مانتا ہے. 4-5 جب سے گفتگو کرے تو وہ آپ کو سمجھتا ہے کہ آپ بڑے پڑھے لکھے ہیں. میں ہی سمجھتا ہوں کہ جس طرح کی گفتگو وہ کرتی ہیں نا, ان کو بہت ضرورت ہے کہ وہ تھوڑا سا نا سوچ سمجھ کے بولا کریں. جب انڈیا کے چینل پہ بیٹھ کے انہوں نے جو کچھ کہا, پھر انہوں نے جو بھی پارٹی اس ملک میں, میرے ملک میں فساد, انتشار, نفرت, تقسیم پھیلاتی ہے, میں تو اس کا ڈیڈلی اگینسٹ ہوں, سیاسی طور پہ بھی اور ایز پاکستانی بھی. تو اگر اس طرح کی حرکتیں نہیں چھوڑیں گے تو پھر یہ ذہن میں رکھیں کہ ان کے ساتھ اگر ریاست کوئی ایسا معاملہ کرتی ہے, کیونکہ یہ ریاست کے خلاف اس حد تک جا رہے ہیں کہ اپنے ایک آدمی کے لیے, وہ بھی وہ آدمی جو کہ کوئی ایسا بڑا آدمی یا اعلیٰ آدمی نہیں ہے. تو لوگ اگر غربت سے اور محرومی سے, مجبوری سے نکلنا چاہتے ہیں تو برابری پارٹی جوائن کریں. اچھا, لیکن جواد, اگر آپ کو ہم کہتے ہیں کہ آپ کی پارٹی جیت جاتی ہے, آپ وزیر اعظم بن جاتے ہیں, تو آپ کس طرح سے سب کچھ یکدم چینج کریں گے؟ کس طرح سے آپ عوام کو شعور دیں گے؟ دیکھیں, لوگوں کو اصل میں جو بتانے کی ضرورت ہے نا, وہ یہ ہے کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے نا دنیا میں, تو اس کو لگتا ہے کہ یہ ساری دنیا میری ہے. بچہ تو آزاد ہوتا ہے نا, اس کو لگتا ہے یہ کمال دنیا ہے اور یہ تو سب میرا ہے. وہ جہاں جاتا ہاتھ لگاتا ہے چیزوں کو. آپ اس کو مارکیٹ لے جائیں, وہ سمجھتا ہے کہ مجھے ہر چیز میں لے سکتا ہوں. اس کو نہیں پتہ ہوتا کہ ایسا نہیں ہے, یہ دنیا آپ کی نہیں ہے. اگر آپ بل گیٹس کے بیٹے ہیں یا آپ ایلون مسک کی بیٹی ہیں تو پھر تو شاید ہے, باقی آپ کے لیے زیادہ تر چیزیں آپ اس قابل نہیں سمجھے جاتے کہ ہم ان کو ہاتھ بھی لگا سکیں. اچھا, وہی بچہ آپ فرض کریں کہ اس کو آپ ایک جگہ بٹھا دیں, غریب بچے کو, اور اس کے ساتھ ایک امیر بچہ لا کے بٹھا دیں, تو ان دونوں کو تو وہ تو بچے ہیں. تو امیر بچے کے ہاتھ میں آپ کھلونا دے دیں. اب جو غریب بچہ ہے وہ کہے گا کہ یہ تو اس کے پاس کھلونا ہے, میرے پاس نہیں ہے. آپس میں لڑائی ہو جائے گی. لڑائی ہوگی تو دونوں میں سے ایک صورت ہوگی کہ یا تو غریب بچہ اس سے لے چھین لے گا, اور یا وہ اس کو چھیننے نہیں دے گا, اور وہ زیادہ طاقتور ہوگا بچہ, وہ اسے نہیں چھیننے دے گا. نہ تو امیر غریب خدا بناتا ہے, نعوذ باللہ, کیونکہ خدا نے تمام زمین تمام لوگوں کے لیے بنائی ہے. خدا کی ہے دولت, خدا کی زمین ہے, کچھ کو نہیں, اس نے سب کو یہ دی ہے. بشر جو بھی دنیا میں پیدا ہوا ہے, یہ اس کی ہے دولت, یہ اس کی زمین ہے. غلط ہے, یہ تقسیم خدا کی نہیں ہے, کہ انسان کی اپنی بنائی ہوئی ہے. اور آخری ہے اس کا شعر کہ سب کچھ جب رب کا ہے تو پھر یہ سب کا ہے, کیوں کچھ نے اس سب پر قبضہ کیا ہے. اس میں یہ نہیں ہوتا کہ مجھے بولنے کی آزادی نہیں ہے. جب چھوٹی چھوٹی باتوں پہ سیاسی جماعتیں جو ہے نا وہ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں, ہمیں بولنے کی آزادی نہیں ہے, فریڈم آف اسپیچ نہیں ہے, دیکھیں جی ہمیں پکڑا جا رہا ہے. اصل بات نہیں کرتے کہ بھائی اس ملک کے اندر لوگوں کے پاس کھانے کی روٹی نہیں ہے. ان کا پہلا رائٹ تو رائٹ ٹو فوڈ ہے, رائٹ ٹو لائف ہے, وہی نہیں ہے. دیکھیں, میں ابھی نا کچھ دن پہلے ایک پوڈ کاسٹ پہ تھا, وہ بھی آئی نہیں ہے. تو اس پوڈ کاسٹ میں بیٹھا ہوا تھا, تو اس طرف بھی لڑکے لڑکیاں بیٹھے تھے, اس طرف بھی لڑکیاں کم تھی, لڑکے زیادہ تھے. گورنمنٹ کالج لاہور سے آئے ہوئے تھے اور پنجاب یونیورسٹی سے آئے ہوئے تھے. اب ابھی ذہن میں رکھیں. دیکھیں, وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا, اس نے سوال کیے, میں نے جواب دیے. میں نے بار بار کہا کہ ہم لیفٹ کی پارٹی ہیں, میں سوشلسٹ ہوں, اور ہم اس طرح دیکھتے ہیں چیزوں کو. ساری باتیں وہ سن رہے تھے. اس کے بعد جب شو ختم ہو گیا تو اس نے کہا سوال کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. جواد احمد, جس کو کوئی بھی لوگ اچھی طرح سے نہیں جانتے, یہ چلا ہے مقابلہ عمران خان سے کرنے. وہ عمران خان جس کے 25 کروڑ فالورز ہیں, یہ اس سے مقابلہ کرنے چلا ہے. ویسے تو یہ جس شو میں بھی جاتا ہے اس کے ساتھ بدتمیزی ہی کر کے آتا ہے, لیکن اس شو میں اس نے بدتمیزی نہیں کی. یہ عمران خان کے اوپر کیچڑ اٹھانا چاہتا ہے, لیکن ہر شو میں یہ اپنے آپ پر ہی کیچڑ اچھال لیتا ہے. آپ کو اس کی باتیں سن کے اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کس طرح کا آدمی ہے. آئیں پہلے جواد احمد کی گفتگو سنیں, پھر اس پر ہم بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے. آڈینس نے عجیب سوال کرنے شروع کر دیے. میں نے کہا کہ میں نے 5.5 گھنٹے کی پوڈ کاسٹ کی ہے. یہ سارے بیٹھے ہوئے تھے, ان کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ میں نے کہا کیا ہے. یہ حال اس میں سے نکال لیتے سوال. اچھا, اب وہ سوال پھر وہی کر رہے ہیں جن کا میں جواب اس پوڈ کاسٹ میں دے چکا ہوں. تو میں نے اسے کہا یار آپ مجھے ایک بات بتاؤ, آپ کو پتہ ہے لیفٹ اور رائٹ کیا ہوتا ہے؟ کوئی جو بھی سمجھتا ہے بتائیں. تو پہلا کہتا ہے کہ لیفٹ اور رائٹ یہ ہوتا ہے کہ رائٹ اینڈ رانگ. میں نے کہا لیفٹ اور رائٹ اینڈ رانگ نہیں ہوتا, یہ اصطلاحات ہیں معاشی. تو اچھا, پھر میں نے ایک اور لڑکے نے ہاتھ اٹھایا, میں نے کہا لیفٹ اور رائٹ کیا ہوتا ہے؟ کہتا ہے دایاں اور بایاں.
कैन यू इमेजिन? तो इसमें मतलब हाँ, हाँ जी, शो ये रिकॉर्डेड है मेरे पास, क्योंकि हमने भी उसकी रिकॉर्डिंग की है, पॉडकास्ट बहुत अच्छा किया। हाँ, वो 5.5 घंटे की रिकॉर्डिंग है हमारे पास। मैंने कंडीशन ये लगाई थी कि मैं खुद भी एक लाइव होगा और दूसरा हम भी रिकॉर्ड करेंगे। जबरदस्त। उस मुल्क में एक लड़का बैठा हुआ है और मुझे क्या कहता है ये सारी बातें सुनने के बाद, जी। कहता है आप कहते हैं कि मैं तो चाहता हूँ कि लोग गाने गाएं, नाचे, लोग जो है वो इंजॉय करें, फिल्में बनाएं, ड्रामे बनाएं, मैं चाहता हूँ लोग खुश हों इस मुल्क में। तो कहता है आपको पता है ना कि मौसीकी शिर्क है। कहना था अच्छा, ये मुझे आज पता लगा, आपने कहना था ये वाली बात फिर देखी फैजा, ये कौन सा शऊर है? इमरान खान ने इन लोगों का शऊर छीन के इनको बेशऊर किया है। इन लोगों को ऐसा शऊर दिया है जो एक्चुअली इस दुनिया में एग्जिस्ट, अगर आज हम गार के ज़माने में चले जाए ना तो उधर एग्जिस्ट करता था। सलमान राजा जो है ना, मैं इनको बड़ा पुराना जानता हूँ, ये उन्होंने मौका परस्ती देखी है, उन्होंने देखा कि एक आदमी अंदर गया हुआ है। अब वो आदमी चूंकि मुझे बड़ा पढ़ा लिखा मानता है, इमरान खान तो जाहिल इतना है कि वो किसी को भी पढ़ा लिखा मानता है। 4-5 जब से गुफ्तगू करे तो वो आपको समझता है कि आप बड़े पढ़े लिखे हैं। तो उसने उसको कहा कि तुम आ जाओ मेरे साथ। इसने कहा होगा कि मैं जनरल सेक्रेटरी बनूंगा। उसने कहा वो ही बन जाओ, जेल में बैठा हुआ है। उसने कहा जो मर्जी करो, जो मर्जी बन जाओ। जवाब चल तो ये आजकल उनकी बहन के इशारों पर आए हैं, जाहिर बात है। वो तो देखिए अच्छा, पार्टी के और शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी आज भी यही कहा है कि पहले मुज़ाहमत होती है, फिर आखिर में मुफाहमत ही होती है। मतलब आज पेशी पे मतलब मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने ये बात कही। तो बहुत सारी एक बड़ी तादाद है जो कहती है कि जी मुज़ाकरात करें, मुफाहमत की तरफ आए, अपने लिए भी आसानियां करें, मुल्क के लिए भी। लेकिन अलीमा खान साहिबा जो है वो तो कभी भी मुज़ाकरात, वो तो उस बंदे को समझती है कि मेरे भाई कहेगा ये पार्टी में नहीं है जो मुज़ाकरात कर रहा है। और सलमान अकरम राजा साहब एक तरफ होशमंदी का थाना दे रहे हैं और दूसरी तरफ वो तो सिर्फ अलीमा साहिबा के उस पर चलते हैं। सुना, इमरान खान की पार्टी सही चल रही होती, अब आप इमेजिन करें, जी। उनको वकीलों की जरूरत ना होती तो वो इसको क्या लेते? अब तो ये वकला पार्टी बन गई है। नहीं, वो सलमान राजा को क्या अगर वो ये जाते कि जी मुझे पार्टी में रखना उन्होंने है, लेना नहीं था, खान साहब का दिमाग ही बहुत। ले भी लेते तो ना टीवी पे ही आते, ना कोई ये जनरल सेक्रेटरी होते, कहते हाँ यार तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ वाले। जब उनको जरूरत पड़ी इससे ऐसे आदमी की तो उन्होंने उसको लिया। उसने भी कहा कि चलो अब मौका अच्छा है, मैं इसको इस्तेमाल करूं। लेकिन नाज़रीन, आपने जवाद अहमद की गुफ्तगू सुनी। ये वो जवाद है जिसको लोग मरासी के नाम से भी जानते हैं और ये 90s का सिंगर है, लेकिन फिर भी ये इमरान खान से मुकाबला करना चाहता है। इसकी पार्टी का नाम भी कोई सही तरह से नहीं जानता और ये मुकाबला करने चला है इमरान खान से। तो नाज़रीन, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।